महंगाई के बायस शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। मुर्गी की गोश्त की कीमत का तयन ना किया जा सका। मार्केट में साफ़ी गोश्त 750 रुपये से ज़ायद कीमत में फ़रोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 220 रुपये मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री के सरकारी नस्लनामे जारी किए गए उसमें जो है ब्रायलर गोश्त की कीमत का जो है वो तयन नहीं किया गया और एक हफ्ते से ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं उनका तयन नहीं किया जा रहा। सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो है मुतयन की जा रही हैं और आज जो सरकारी नस्लनामे जारी किए गए उसमें जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 380 से महंगा करके 383 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन इस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा क्योंकि जो फार्मर की जानिब से ब्रायलर फराहम किया जा रहा है जिंदा ब्रायलर वो 420 रुपए फी किलो तक सप्लायर को दिया जा रहा है, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 397 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम जो शहर की दुकानों को जिंदा ब्रायलर की सप्लाई की जा रही है होल सेल कीमतों पर वो 397 के बरस 440 रुपए फी किलो तक की जा रही। इसी तरह परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 408 से बढ़ाकर 411 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो मार्केट में होल सेल जिंदा ब्रायलर उसी की कीमत 440 है, तो परचून दुकानों पर 411 रुपए तक फरोख्त करना जो है दुकानदारों के लिए मुश्किल है और यही वजह है कि शहरियों को जो साफी ब्रायलर गोश्त है वो 750 रुपए फी किलो तक खरीदना पड़ रहा है। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो सरकारी रिलीज जारी की जाती है उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत का कोई तयन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त की फरोख्त है उसकी समझ नहीं आ रही कि कहीं से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और कहीं पे 700 और कहीं पे 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो तयन की गई हैं उन पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा और महंगे दामों शहर से जिंदा ब्रायलर सप्लाई हो रहा है। परचून दुकानों के लिए जिंदा ब्रायलर की फरोख्त जो है वो मुश्किल होती जा रही है। अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 220 रुपए फी दर्जन की सतह पर अंडों की कीमत बरकरार रखी गई है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,480 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ट्रांसजेंडर्स अब भीख नहीं बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि ट्रांसजेंडर्स मुनासिब रोजगार ना मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। स्किल सिखाकर साबित करें कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआशरे के ज़ईफ़ और नज़रअंदाज तबके का एहसास। सूबे की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी के लिए बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स के लिए हेल्थ केयर असिस्टेंट स्किल ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क, सोलर टेक्नोलॉजी, ब्यूटी सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि ट्रांसजेंडर के साथ बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर मेरी टाइम अफेयर कैसर अहमद शेख कहते हैं, अहलियत के बावजूद हम अपने मुल्क में मौजूद वसाइल से फ़ायदा नहीं उठा सके, जबकि 90 की दहाई में भारत हमसे मशवरे लेता था। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कैसर अहमद शेख ने कहा, कारोबार के मसाइल सबके मुश्तरका हैं। सितम ज़रीफी ये है कि हम अहलियत रखने के बावजूद अपने मुल्क में मौजूद वसाइल से फ़ायदा नहीं उठा सके। माजी में हमने चीन को कारोबारी मशवरे दिए और चीन हमसे आगे निकल गया। बांग्लादेश जो कभी हमारे मुल्क का हिस्सा था उसकी मईशत भी हमसे बेहतर हो चुकी है। चाइना की एक्सपोर्ट इस वक्त 3,500 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 32 बिलियन डॉलर है। 110 पाकिस्तान जितनी चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया का। और यकीन जानिए कि हम लोगों ने उनको ज़्यादा बताया कि बिज़नेस क्या होता है, उनको बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन देखते ही देखते उन लोगों ने, इनके बाद कोरिया को देख लें, ताइवान को देख लें, वियतनाम तो अभी रिसेंट की मिसाल है, इवन बांग्लादेश जो हमारे मुल्क का हिस्सा था आज उनकी एक्सपोर्ट और उनके बिजनेस भी। कैसर अहमद शेख ने मजीद कहा कि हमारी वजारत आइंदा चंद महीनों में मुस्बत नताइज देगी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में वज़ीर खजाना भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। 90 की दहाई में हमारी करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत थी और वो हमसे मशवरे लेते थे। 92 में इंडिया की जो टोटल GDP थी वो पाकिस्तान से 4 गुना थी। उनके यहाँ भी रिजर्व तकरीबन उतने थे जितने पाकिस्तान के पास रिजर्व थे। हमारी करेंसी मजबूत थी, उनका
ہمارا پر کیپیٹا ان سے 50% انڈیا سے زیادہ تھا اکانومی. تو پوچھ رہے تھے کہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اتنا, ہمیں بھی کوئی آئیڈیاز دیں کہ کس طرح ہم انڈیا کو آگے بڑھائیں. وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ کا مزید کہنا تھا کاروبار کے فروغ کے لیے پاور ریٹ اور پالیسی ریٹ میں مزید کمی کی ضرورت ہے, جس کا اختیار اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید, لاہور نیوز. برطانوی پارلیمنٹ کے رکن افضل خان کی لاہور آمد. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا. ملک احمد خان نے افضل خان کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ افضل خان کی خدمات پاکستان اور مسلم کمیونٹی کے لیے لائق تحسین ہے. افضل خان کی کاوشیں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی. برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے پاکستان کے عوام کے لیے مزید کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اس موقع پر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سمیع اللہ خان, ممبران اسمبلی ہینا پرویز بٹ, اسما احتشام اور سارہ احمد بھی موجود تھیں. نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری رہا. لاہور میں جینا اور جنرل ہسپتال کے آؤٹ ڈورز بند کر کے احتجاج کیا گیا. وائی ڈی اے کے صدر نے آج سے پنجاب بھر کے بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹرز کے آؤٹ ڈور بند کرنے کا اعلان کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. ہاسپٹلز کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا جاری. لاہور کے جناح اور جنرل ہاسپٹلز میں آؤٹ ڈور بند کر کے محکمہ صحت کے خلاف نعرے بازی کی گئی. وائی ڈی اے پنجاب کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی کا کہنا ہے کہ بنیادی مراکز صحت چلانے والے پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی حکومت کا ساتھ نہ دیں ورنہ انجام برا ہوگا. ہم ہفتے کے روز سے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے آؤٹ ڈور بند کرنے جا رہے ہیں. سوموار کو تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کے آؤٹ ڈور بند ہوں گے. اور جہاں تک تعلق ہے لاہور کے تدریسی ہاسپٹلز کا, ہفتے کی شام 6 بجے چیئرنگ کراس پر پریس کانفرنس میں کیا جائے گا. اپنے ڈاکٹر سے بھی مطالبہ کروں گا جو کہ انٹرویو میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں مریم نواز ہیلتھ کلینک یا ہاسپٹل کے لیے, کہ آپ لوگوں کو آپ کے پیرنٹس نے اس لیے ڈاکٹر بنایا ہے کہ آپ غریبوں کا ساتھ دیں. یہ تمام غریب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ان کی نظریں آپ پہ ہیں. دھرنے میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ نجکاری کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا. حکومت ٹیبل ٹاک کرے, ہمیں بے روزگار ہونے سے بچایا جائے. ہماری ڈیمانڈ پوچھے جو بھی ہے اور ہمارے مطالبے کو جو ہے وہ پورا کرے. جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا ہم لوگ یہاں سے جانے والے نہیں ہوں. جب تک یہ مذاکرات وہ ہم سے نہیں کرتے, ہمارے سے کوئی بات چیت نہیں کرتے, ہمارے مسائل نہیں پوچھتے, ہمارے ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمیں وہ اپنا یقین نہیں دلاتے, تب تک ہم یہاں پہ ہی ہیں. محکمہ صحت کی طرف سے مذاکرات نہ کرنے پر دھرنا دینے والوں کے حالات مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سجاد قاسمی, لاہور نیوز. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہماری روح قابل فروخت نہیں, فلسطینیوں پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے. ہمارے حکمران اور اپوزیشن امریکہ سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے. تفصیلات اس رپورٹ میں. لاہور میں جماعت اسلامی نے غزہ مارچ کیا. پلے کارڈز اور فلسطین کے پرچم تھامے. خواتین نے بڑی ریلی بھی نکالی. خواتین, مرد اور بچے سبھی فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مال روڈ یکجا ہوئے. احتجاج سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مسلم دنیا اور حکمرانوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. بولے کہ نیتن یاہو سن لو, ہمارے ایک ایک بچے کے خون کا بدلہ امت مسلمہ لے گی. نیتن یاہو سن لو, ایک ایک بچے کے خون کا بدلہ تم سے لیں گے انشاءاللہ. ایک ایک بچے کے خون کا بدلہ تم سے یہ امت لے گی انشاءاللہ. ہم اس کو بھولیں گے نہیں اور یاد بھی رکھیں گے, انتقام بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ اتوار کو شہر فیصل کراچی, پھر ملتان اور اسلام آباد میں احتجاج کے دوران سر ہی سر نظر آئیں گے. انشاءاللہ پرسوں اہل کراچی امٹ کر آ جائیں گے, شہر فیصل پر سر ہی سر ہوں گے, پھر 18 تاریخ کو ملتان ہوگا, پھر 20 تاریخ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ کیا جائے گا انشاءاللہ. غزہ مارچ سے خطاب میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ, امیر لاہور ضیاء الدین انصاری اور سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے بھی خطاب کیا. کیمرامین صدام حسین کے ساتھ مبین حیدر, لاہور نیوز. جے یو آئی لاہور نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی. ریلی کی قیادت مولانا امجد خان, حافظ نصیر احمد احرار, حافظ غضنفر عزیز اور حافظ عبد الرحمان نے کی. اسکیم موڑ سے دبئی چوک تک نکالی گئی ریلی میں جے یو آئی کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مولانا امجد خان نے کہا تمام مسالے کے ممتاز علماء کرام کا جہاد کا فتویٰ اہل پاکستان کے دلوں کی ترجمانی ہے.
پاکستان حکومت پاکستان بے حسی چھوڑ کر اہل غزہ کی مدد کرے۔ حافظ نصیر احمد احرار کا کہنا تھا غزہ کی جنگ نسل کشی کی جنگ بن چکی ہے، حکومت اجازت دے تو لاکھوں افراد غزہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حافظ غضنفر عزیز اور حافظ عبدالرحمان کا کہنا تھا مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی وجہ سے اہل پاکستان صدمہ میں ہیں، JUI اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی منظم مہم چلائے گی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اوور سیلنگ کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی منظوری کے لیے ون ونڈو آپریشن اور IT بیسڈ ریفارمز کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ غریب شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورنے اور ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر لوٹنے والوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں بارے اجلاس کی صدارت۔ وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب بھی ہمراہ تھے۔ DG LDA طاہر فاروق نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ لاہور میں منظور شدہ ہاؤسنگ کالونیوں کی تعداد 400 سے زائد ہے۔ 70 سے زائد نئی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ عرصہ دراز سے آباد غیر قانونی اسکیموں کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی منظوری کے لیے ون ونڈو آپریشن بنانے اور IT بیسڈ ریفارمز کی ہدایت کر رکھی ہے۔ وزیر ہاؤسنگ سے سابق وفاقی وزیر و پیٹرن ان چیف ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز گوہر اعجاز سمیت دیگر نے بھی ملاقات کی۔ اوور سیلنگ کرنے والی اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف اقدام بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلال یاسین نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اسٹیک ہولڈر سے مل کر پرائیویٹ اسکیموں میں اوور سیلنگ کی روک تھام بارے ٹھوس میکانزم جلد بنانے کی ہدایت کی۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ اسکیموں کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOCs ختم کیے جائیں۔ سوسائٹیوں کی ریگولیشن اور منظوری کے لیے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سسٹم سے استفادہ کیا جائے۔ منظور شدہ اراضی سے زائد پلاٹس فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ وزیر ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ غریب شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورنے اور ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پر لوٹنے والوں کی نشاندہی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پاکستان اور پنجاب کے لیے بڑا عالمی اعزاز 2027 کے لیے لاہور ECO کا سیاحتی دارالحکومت نامزد ECO کا 25 رکنی وفد 13 اپریل سے لاہور کا دورہ کرے گا۔ لاہور کو باضابطہ ECO کیپٹل ٹورزم نامزد کرنے کا اعلان ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 2027 کے لیے لاہور کو ECO کا سیاحتی دارالحکومت نامزد کر دیا گیا۔ 10 ممالک کی معاشی تعاون کی تنظیم ECO کا 25 رکنی وفد 13 اپریل سے لاہور کا دورہ شروع کرے گا۔ لاہور کو باضابطہ ECO کیپٹل ٹورزم نامزد کرنے کا اعلان ہوگا۔ ازبکستان کے شہر سبز کو یہ اعزاز پہلے مل چکا ہے۔ ترکیہ کے مشرقی اناطولیہ کے شہر ازروم کو 2025 کے لیے ECO کیپٹل ٹورزم نامزد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دعوت پر اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن کے سفیر لاہور آ رہے ہیں۔ ECO میں ترکیہ، ایران، افغانستان، پاکستان، آذربائیجان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے ممالک شامل ہیں۔ لاہور کو اس کے بھرپور تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی ورثے کے پس منظر میں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں ECO کی مستقل مندوبین کونسل کا اجلاس سول سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ ECO ممالک کا وفد میلہ چراغاں دیکھنے کے علاوہ وال سٹی سمیت دیگر تاریخی مقامات اور سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ بھی کرے گا۔ وفد کے اعزاز میں گورنر ہاؤس میں ظہرانہ دیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ لاہور کو ECO کیپٹل ٹورزم کا اعزاز ملنا ہماری تاریخ، ثقافت اور قومی ورثے کے فروغ کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ LDA گورننگ باڈی کا اجلاس 9 ایجنڈے منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ صوبائی دارالحکومت کی 6 عام سٹرکچر پلان سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی۔ پراپرٹی ریکارڈ کی شفٹنگ اور دیگر اقدام بارے کیا منظوری دی گئی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے صدارت کی۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد، DG LDA طاہر فاروق، پارلیمانی سیکرٹری ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ، ممبر ٹیکنیکل عبدالحنان اور اکبر شیخ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں 9 ایجنڈے منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ 6 سٹرکچر پلان سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی۔ LDA اسکیموں میں مساجد اور پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز کی مینجمنٹ کمیٹی کی تشکیل بارے ایجنڈا بھی پیش کیا گیا۔ سٹرکچرز پلان روڈز کی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارجز لگانے کا ایجنڈا بھی زیر غور آیا۔ اجلاس میں پیلرا اور LDA کے درمیان پراپرٹی ریکارڈ کی شفٹنگ، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، ٹیکنالوجی شیئرنگ اور باہمی تعاون بارے MOU کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ زین العابدین، لاہور نیوز۔ LDA اور پرائیویٹ کمپنیز عمارتیں تعمیر اور کمرشل سرگرمیاں کریں گی۔ پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے لیے 8 مختلف سائٹس کا انتخاب کر لیا گیا۔ LDA گورننگ باڈی نے منظوری دے دی۔ LDA میں پہلی مرتبہ جوائنٹ وینچر کے تحت نجی کمپنیز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ لبرٹی مونال پلازا پر 3D اسکرین بھی جوائنٹ وینچر کے تحت لگانے کا فیصلہ۔ 7 سال بعد کوٹ لکھپت سبزی منڈی کا بھی جوائنٹ وینچر پلان لانے کی تیاری۔ جبلی ٹاؤن پارک کو کرکٹ اسٹیڈیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔